السلام علیکم۔ دلچسپ اور خوفناک کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ دسمبر کی انتہائی سرد رات تھی۔ گہرے بادلوں نے چاند کی چاندنی کو تقریباً ختم کر دیا تھا۔ سردی کی وجہ سے پرندے اپنے گھونسلوں میں دبکے ہوئے تھے۔ ہر طرف دھند نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ایسی پراسرار دھند کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ ایک تو دھند، دوسرے بادل، اور پھر بکھری ہوئی ہوا، جس کی وجہ سے ماحول پر سکوت طاری تھا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ رات نے پورے علاقے کو اپنی سیاہ چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ اسی طرح آج بھی اس کی زندگی اداس تھی۔ وہ اداس اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ماضی کے دھندلکوں نے اس کا احاطہ کر رکھا تھا۔ بے لگام چلتی ہوا طوفان کا روپ دھار چکی تھی۔ ایسی ہوا کہ آج سے پہلے کبھی نہ چلی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہوا آج سب کچھ تباہ کر دے گی، لیکن وہ ان چیزوں سے بے پرواہ ماضی کی یادوں میں گم تھا۔ اس کو اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اسے صرف اور صرف رانی کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ رانی کی یادوں نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا ہے۔ اسے رانی سے بے پناہ محبت تھی، لیکن رانی نے کبھی اس سے محبت نہیں کی۔ وہ تو صرف اور صرف وقت گزاری کے لیے شہزادے سے چکنی چپڑی باتیں کرتی تھی۔ رانی کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہے، کسی کے دل کو کھلونا بنایا ہوا تھا۔ جب دل کرتا استعمال کرتی اور جب دل کرتا پھینک دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ شہزاد اس سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ جانتے ہوئے بھی انجان تھی۔ شاید اس کے دل میں شہزاد کے لیے کوئی جگہ ہی نہ تھی، لیکن شہزاد کا دل تو سمندروں سے بھی گہرا تھا، جس میں صرف اور صرف رانی بستی تھی۔ رانی کو شہزاد اپنا سچا جیون ساتھی سمجھتا تھا، لیکن رانی نے کبھی بھی شہزاد کو اہمیت نہیں دی تھی۔ شہزاد نے رانی کو بھلانے کی بہت کوشش کی، لیکن نہیں بھلا پایا۔ لاکھ کوشش کے باوجود رانی کی بے وفائی کو یاد کرتا رہتا تھا، مگر رانی بے وفا تھی۔ آج سائم کے گھر میں بہت چہل پہل تھی۔ ہر طرف روشنی کا سما تھا۔ ہر طرف پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف کہے جاری و ساری تھے۔ آج سائم کے گھر پارٹی تھی۔ تمام دوست سائم سے گپ شپ کر رہے تھے۔ سائم بھی اپنے دوستوں میں گم تھا، لیکن وہ بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی بے چینی کو بھانپتے ہوئے ندیم نے پوچھا، کیوں بھائی، کس کا انتظار ہے؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ اس کی بات سن کر سائم مسکرا دیا، اور پھر اس کے مسکرانے پر سبھی مسکرانے لگے۔ یار سائم، تم ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہو۔ ارے بھائی، نظر نہ لگے میرے یار کو، نور نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچانک سامنے کا دروازہ کھلا اور ایک حسین و جمیل حسن کا پیکر داخل ہوا، جسے دیکھ کر تمام لڑکوں کو ایسا لگا جیسے سارا گلشن سمٹ کر مجسم بن گیا ہو۔ بلا کی حسین پری نما، شہزادی سے بھی زیادہ حسین، سفید فراق پہنا ہوا، کھلے بال جو کہ پشت پر لہرا رہے تھے، اور ہاتھوں میں کھلتے گلاب کا گلدستہ اور گفٹ پیک۔ وہ واقعی بہت حسین تھی۔ اس کی جھیل سی آنکھیں جن میں بے پناہ شرم و حیا سمٹی پڑی تھی۔ ایک وقت تو اسے دیکھ کر سب کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے کوئی سندر سپنا دیکھ رہے ہوں۔ ندیم نے بے دھیانی میں ایک زوردار چٹکی اپنے بازو پر بھری تو اسے تکلیف کا احساس ہوا۔ آپ آ گئیں؟ سائم نے ماہا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں آ گئی آپ کی محفل میں، ماہا نے انداز دلربائی سے کہہ کر اپنا دوپٹہ درست کیا۔ دوستو، یہ ہیں ہماری نئی دوست ماہا۔ اس کے بعد سب سے ماہا کا تعارف کروایا۔ سب ہی سائم کو شریر نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سائم کو بغور دیکھتے ہوئے ماہا نے پوچھا، سائم جی، ابھی کتنی دیر ہے؟ پارٹی ختم ہو جائے تو میں گھر چلی جاؤں۔ اس کی بات سن کر سب نے سائم سے بولا، ارے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی نہیں اور یہ ختم ہونے کا نام لے رہی ہیں۔ سائم نے مسکرا کر کہا، چلو یار، اوپر چلو۔ کہاں اور کیا کرنے؟ زین نے پوچھا۔ ماہا نے زین سے کہا، کیوں، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج سائم کا برتھ ڈے ہے؟ کیا؟ جی ہاں، آج 14 اکتوبر ہے۔ ارے ہاں، یاد آ گیا۔ اس کے بعد سبھی اوپر آ گئے اور سائم کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر شہزاد، جو کہ سائم کا دوست تھا، اس نے بہت ہی پیاری غزل سنائی جو سب کو پسند آئی۔ شہزاد اٹھ جاؤ، کالج نہیں جانا کیا؟ شہزاد کی امی شہزاد کو جگا رہی تھی، لیکن شہزاد بڑے آرام سے سو رہا تھا۔
یہ لڑکا کبھی نہیں سدھرے گا، مجھے جانا ہی پڑے گا۔ شہزاد کی امی خود کلامی کرنے لگیں اور کچن سے باہر آ گئیں۔ اب ان کا رخ شہزاد کے کمرے کی طرف تھا، جہاں شہزاد خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ شہزاد بیٹا اٹھ جاؤ، دیکھو تو صحیح کیا وقت ہو رہا ہے۔ بڑے پیار سے امی اس کے بالوں میں اپنی نرم و نازک انگلیاں پھیرنے لگیں۔ شہزاد نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی اور ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، امی آپ کتنی اچھی ہیں۔ سچ کہتے ہیں ماں کا نعم البدل دنیا میں نہیں۔ ماں تو ماں ہے۔ وہ مسکرانے لگی اور بولی، اچھا چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج بہت لیٹ ہو گئے۔ اور پھر شہزاد نے جھٹ سے ٹائم دیکھا اور کہنے لگا، امی 8 بج چکے ہیں اور 8:30 بجے کالج پہنچنا ہوتا ہے۔ پھر اس نے جلدی جلدی تیاری کی، ناشتہ کیا اور کالج کے لیے روانہ ہو گیا۔ آج شہزاد کا BA کا رزلٹ تھا۔ وہ بہت بے چین تھا اور جلد از جلد کالج پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ تقریباً 20 منٹ میں کالج پہنچ گیا۔ اس کا دوست سائم پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا اور جیسے ہی اس نے شہزاد کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ سائم اور شہزاد اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے لگے۔ 10:30 بجے پیریڈ اسٹارٹ ہو گیا اور سب کلاس میں چلے گئے اور پھر رزلٹ اناؤنس کا وقت ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا شہزاد کی بے چینی بڑھتی گئی اور پھر ایک وقت آ گیا جس کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ شہزاد نے اپنے کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ سارے دوستوں نے شہزاد کو بہت مبارکباد دی۔ شہزاد بہت خوش تھا۔ وہ خوش خوش گھر واپس آیا تو ماں کو خوشخبری سنائی تو شہزاد کی ماں نے شہزاد کو بہت دعا دی۔ گھر والوں کی خوشی دیدنی تھی۔ اس کی امی نے گلے لگا کر سب کو مبارکباد دی اور دعا دی۔ شام کا وقت تھا، موسم نہایت ہی خوشگوار تھا۔ شہزاد اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک ایک نیو نمبر سے میسج آیا، ہیلو ہاؤ آر یو۔ شہزاد نے جب میسج پڑھا تو سوچنے لگا، یہ کس کا نمبر ہو سکتا ہے، اور پھر اس نے رپلائی کیا، میں ٹھیک ہوں، آپ کون؟ شہزاد میں آپ کے کالج میں نئی آئی ہوں اور میرا نام رانی ہے۔ آپ فرسٹ آئے اس لیے مبارکباد دینے کے لیے میسج کیا۔ اچھا، خیر مبارک۔ آپ رہتی کہاں ہیں؟ میں بہاولپور شہر میں رہتی ہوں۔ آپ تو لودھرا شہر کے ہیں نا؟ جی ہاں۔ اور پھر اس طرح دونوں میں دلچسپی بڑھنے لگی، لیکن ایک دوسرے کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ اور پھر بات بڑھتے بڑھتے وہی کچھ ہوا جو اکثر ہوتا ہے، دونوں محبت میں گرفتار ہو گئے۔ پھر تو دونوں ایک دوسرے کی چاہت میں مگن رہنے لگے، مگر شہزاد کچھ زیادہ ہی مگن رہنے لگا تھا۔ وہ اپنی اسٹڈی سے بھی غافل رہنے لگا۔ وہ رانی کو دیوانہ وار چاہنے لگا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنے دوستوں کو رانی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ایک دن رانی سے شہزاد موبائل پر باتیں کر رہا تھا کہ اچانک سائم آ گیا اور پھر شہزاد نے سائم کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ سائم رانی کے بارے میں سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اچھا وہ دکھنے میں کیسی ہے؟ سائم میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں ہے، بس اندیکھی محبت کی ہے، شہزاد بولا۔ سائم کو اس لڑکی پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ شہزاد کی چاہت کا قائل ہو گیا اور پھر اپنے گھر چلا گیا۔ شہزاد اپنی جگہ بہت خوش تھا کیونکہ رانی سے ملاقات کا ٹائم سیٹ ہو چکا تھا، اور پھر شہزاد بے چینی سے وقت مقررہ کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف خوفناک خاموشی طاری تھی۔ شاہ بلوط کے دیو ہیکل درخت بھیانک بھوت کی طرح سر اٹھائے کھڑے تھے۔ سناٹا قیامت بن کر ماحول کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ اچانک شہزاد کی آنکھ کھل گئی، اسے بہت پیاس لگی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی ٹیبل سے جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ یہ کیا، جگ تو بالکل خالی تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ سونے سے قبل اس نے پانی پیا تھا اور جگ میں پانی موجود تھا، لیکن اب تو بالکل خالی۔ آخر پانی گیا کہاں؟ بس وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک ڈور بیل بجنے لگی۔ اوہو، اس وقت کون آ گیا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھ گیا، اور پھر دستک تیز سے تیز تر ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی دروازہ اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ ارے بھائی کون ہے؟ آ رہا ہوں، کیا دروازہ ہی توڑ دو گے؟ اس نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو زبردست سرد ہوا کا جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا اور اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھول دی اور دروازے پر دستک دینے والے کو دیکھنے لگا، مگر یہ کیا، باہر تو کوئی نہیں۔ پھر کس نے دروازہ دھڑدھڑایا؟ کون ہے؟
اس نے بلند آواز میں کہا، لیکن جواب میں خاموشی طاری رہی۔ اس طرح اس نے 3 بار پوچھا لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا، تو اس کے دل میں خوف سا پیدا ہو گیا۔ اچانک باہر سے کسی لڑکی کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ بچاؤ بچاؤ، پلیز کوئی ہے، بچاؤ بچاؤ، ہیلپ می پلیز۔ شہزاد نے بنا سوچے سمجھے دوڑ لگا دی اور بھاگتا ہی چلا گیا۔ اس کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر مغربی سائڈ پر گھنا جنگل تھا، جس کے بارے میں کئی قصے کہانیاں مشہور تھیں، لیکن شہزاد ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اور اس وقت لڑکی کی چیخ کی آواز اسی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد لڑکی کو بچانا چاہتا تھا، لیکن لڑکی کی آواز زیادہ دور سے آ رہی تھی۔ اور پھر شہزاد سرپٹ دوڑنے لگا اور اس آواز والی جگہ پر پہنچ گیا۔ اس نے جو دیکھا تھا اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ اسے زمین آسمان گھومتے نظر آنے لگے۔ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا تھا، کیونکہ سامنے کا منظر ہی ایسا بھیانک تھا۔ اتنا خوفناک منظر شہزاد نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خوف سے اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سردی کے باوجود اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ سامنے ایک لڑکی پڑی ہوئی تھی اور اس لڑکی کو ایک دوسری لڑکی نے دبوچ رکھا تھا۔ لڑکی بری طرح ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، لیکن اوپر والی لڑکی کی گرفت مضبوط تھی۔ اور پھر چشم زدن میں زمین پر موجود لڑکی ساکت ہو گئی، کیونکہ اس کی روح اب پرواز کر چکی تھی۔ اور پھر زندہ لڑکی نے اپنے لمبے لمبے ناخن مردہ لڑکی کی گردن میں پیوست کر دیے، اور اچانک زندہ لڑکی نے مردہ لڑکی کا سینہ ادھیڑ ڈالا اور دل نکال کر ہتھیلی پر رکھ کر بڑی رغبت سے کھانے لگی اور ٹپکتے ہوئے خون کو چاٹنے لگی۔ یہ دیکھ کر شہزاد کو اکائی آ گئی۔ اسی وقت شہزاد ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد لڑکی کا مردہ جسم بغیر دل کے زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے کہا لگایا اور کہنے لگی، آج میں اپنے وجود میں آ گئی ہوں۔ آج سے شیطانیت کا راج شروع ہوگا۔ مجھے کوئی نہیں مار سکتا، میں امر ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایک جھٹکے سے گردن گھمائی اور شہزاد کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے علاوہ دوسرا بھی کوئی ہے۔ کون ہے یہاں؟ بتا دے ورنہ زندہ نہیں چھوڑوں گی، بول کون ہے؟ شہزاد کا خوف سے برا حال تھا۔ اسے اپنی موت یقینی دکھائی دینے لگی۔ شہزاد دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک شہزاد کا سیل فون بجنے لگا، تو اس کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے، اور اس بلانما لڑکی نے شہزاد کو دیکھ لیا۔ اور پھر شہزاد نے اندھا دھند دوڑ لگا دی۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کس سمت جا رہا تھا، اور پھر وہ بلانما لڑکی شہزاد کے پیچھے دوڑی۔ شہزاد سرپٹ بھاگتا رہا تھا۔ اسے صرف اور صرف اس وقت اللہ یاد تھا۔ وہ دعا کرتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ اس لڑکی کی بازگشت اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، میں نہیں چھوڑوں گی۔ انسان سے تو بچ سکتا ہے، مجھ سے بچنا ناممکن ہے، چھوڑوں گی نہیں تجھے۔ وہ بھاگ رہا تھا اور وہ بدرو اس کے پیچھے تھی۔ اس کے بڑھتے قدم اسے من من کے لگ رہے تھے، اور پھر اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے وہ بدرو نظر نہیں آئی۔ اور پھر اچانک وہ جیسے ہی موڑ مڑا تو ایک گاڑی سے ٹکرا گیا، اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ میں تو ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ سائم جی کہاں بزی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آج شادی میں جانا ہے، اور پھر آپ ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئے۔ ماہا نے سنجیدگی سے کہا، اوہ ویری سوری، میں بھول گیا تھا، ایک بار پھر سوری۔ بس اب آپ جلدی آ جائیں، کہیں سوری میں لیٹ نہ ہو جائیں، میں کب سے تیار ہوں۔ اچھا میں ابھی آیا 10 منٹ میں، بس جلدی آ جائیں۔ اور کال ڈراپ ہو گئی۔ سائم تیاری میں مصروف ہو گیا۔ پھر اس نے جلدی سے تیاری مکمل کی اور گاڑی نکال کر روانہ ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے اندر سائم ماہا کے گھر کے سامنے تھا۔ سائم نے ماہا کو میسج کیا اور جلدی سے آنے کو کہا، اور پھر کچھ دیر بعد ماہا آ گئی اور فرنٹ سیٹ پر سائم کے ساتھ بیٹھ گئی، اور سائم نے کار آگے بڑھا دی۔ سائم اور ماہا دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ ماہا سائم کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ دونوں کی پاکیزہ محبت تھی، اور ان کی محبت کا سب کو علم تھا، اور سبھی اس رشتے سے خوش تھے۔ اور پھر دونوں شادی حال میں پہنچ گئے۔ سب نے ان دونوں کا بھرپور استقبال کیا۔ دونوں نے خوب انجوائے کیا، اور پھر رخصتی کے بعد سائم اور ماہا واپس آنے لگے۔ رات کافی بہت بیت چکی تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ماہا کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی، جبکہ سائم مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔
माहा ने साइम को देखते हुए जबान खोली। साइम, काफ़ी रात हो चुकी है और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना वक्त लग जाएगा। अरे कुछ नहीं होता, ऐसा तो अक्सर होता रहता है। साइम ने कार की स्पीड बढ़ा दी और फिर दोनों आपस में बातें करने लगे। सामने अचानक मोड़ आ गया और साइम ने गाड़ी कंट्रोल कर ली थी, मगर फिर भी एक आदमी उनकी कार से टकरा गया। साइम ने जल्दी से कार रोकी और दोनों नीचे उतर आए। उस आदमी को सीधा किया तो साइम का हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि कार से टकराने वाला कोई और नहीं, साइम का दोस्त शहजाद था। वो दोनों शहजाद को उठाकर अस्पताल की जानिब बढ़ने लगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद उन दोनों ने शहजाद को अस्पताल पहुंचा दिया। साइम और माहा दोनों ही बहुत परेशान हो गए कि इतनी रात को शहजाद यहाँ कैसे। खैर, डॉक्टर ने बताया कि खतरे की कोई बात नहीं। फिर उन्होंने शहजाद के घर वालों को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। 2 घंटे बाद शहजाद को अस्पताल से रुखसत कर दिया गया। डॉक्टर के कहने पर शहजाद के घर वाले भी मुतमईन हो गए, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ शहजाद की तबीयत बिगड़ने लगी थी। वो हर वक्त खौफजदा रहता और हर आहट पर चौंक कर सहम जाता। उसकी हालत के बारे में दोस्त अहबाब और घर वाले पूछते, मगर वो खामोश रहता। एक दिन साइम ने शहजाद को बिना बताए एक बुजुर्ग को शहजाद के घर ले आया। बुजुर्ग शहजाद के सामने सोफे पर बैठ गए। वो बहुत ही पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपनी नज़रें शहजाद पर मरकूज कर दी। फिर चंद मिनट बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर के बाद बुजुर्ग ने आंखें खोली तो उनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। क्या हुआ बाबा? साइम ने पूछा। बेटा, इसने एक शैतानी बदरूह को खून पीते देखा है। वो बदरूह बहुत ही खतरनाक है। वो किसी भी कीमत पर तुम्हारे दोस्त को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसने उसकी असलियत देख ली है और हकीकत को जान गया है। और ऐसी बदरूह को जो कोई भी एक बार उस हालत में देखता है तो ऐसी बदरूहें उसकी दुश्मन बन जाती हैं। लेकिन घबराओ नहीं, जहाँ तक हो सका मैं तुम्हारे दोस्त की मदद करूँगा। फिर वो बुजुर्ग बोले, उसके पास बेपनाह शैतानी ताकतें हैं, और हाँ, वो जिसका खून पीती है उसकी रूह भी उसकी साथी बन जाती है। लेकिन बाबा जी, वो बदरूह कैसे बनी? बेटा, ये बहुत साल पहले की बात है। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। वो हिंदू थी। उसका नाम नंदनी था। एक आदमी ने उसके पूरे ख़ानदान को जिंदा जला दिया था और नंदनी को अपनी हवस का निशाना बनाकर उसे भी जिंदा जला दिया था। जब से लेकर अब तक उसकी बदरूह भटकती है। मेरे दादा ने उस बदरूह को जंगल में मौजूद एक बहुत बड़े बरगद के दरख्त की जड़ में कैद कर दिया था। न जाने किसकी गलती से वो आज़ाद हो गई और अब उसको रोकना मुश्किल काम है। खैर, और बुजुर्ग ने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन बाबा जी, उसे कैसे काबू कर सकते हैं? साइम ने पूछा। बेटा, एक मूर्ति है मेरे पास जो कि मेरे दादाजी की है। उसको उस दरख्त के नीचे दफन किया जाएगा तो उसका खात्मा हो जाएगा, और उसे सिर्फ वही कैद कर सकता है जिसने उसे देखा हो। बाबा जी, मैं उसको उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। इस बार शहजाद ने संजीदगी से कहा। शाबाश बेटे, अब मैं चलता हूँ, कल सुबह मेरे पास आना। आज रात मैं उसके लिए ख़ास वजीफ़ा करूँगा और वो मूर्ति मैं आपको दे दूँगा। बुजुर्ग ने कहा और जाने के लिए खड़े हो गए और बोले, शहजाद और साइम, ये लो 2 तावीज़ हैं, इनको अपने गले में पहन लो, वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। उसके बाद बाबा जी तावीज़ देकर चले गए। साइम और शहजाद ने मुकम्मल तैयारी कर ली। शहजाद ने अपना मोबाइल चेक किया तो रानी का कोई मैसेज नहीं था और ना ही कोई कॉल। शहजाद परेशान सा हो गया। साइम ने शहजाद से कहा, यार पहले इस मामले को निपटा लें, फिर रानी से मिलने चलेंगे। उसकी बात सुनकर शहजाद मुस्कुराने लगा और साइम भी। और फिर नई सुबह उन दोनों की मुंतज़िर थी। सुबह होते ही शहजाद और साइम बाबा जी के पास पहुंच गए और उनसे मूर्ति लेकर घर आ गए। फिर वक्त मुकर्ररा पर जंगल की तरफ रवाना हो गए। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो दोनों जंगल में दाखिल हो गए। दीगर बदरूहों ने बहुत कोशिश की कि वो उनको रोकें, लेकिन उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ और वो दोनों मतलूबा बरगद के दरख्त के पास पहुंच गए, जहां जुल्म और बर्बरियत का राज था। शहजाद ने जल्दी से दरख्त के पास गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, जबकि साइम मूर्ति को थामे खड़ा था। अचानक साइम को माहा दिखाई दी। वो मुस्कुराती हुई दरख्त के पास आ रही थी। फिर माहा ने साइम को पुकारा तो साइम ने जैसे ही उस तक जाने के लिए कदम उठाए तो बाबा जी की आवाज़ ने रोक लिया। साइम, ये गलती मत करना, वरना तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों यहाँ पर जलकर राख बन जाओगे।
ये सुनते ही साइम रुक गया और फिर देखते ही देखते माहा ने उस बदरू नंदिनी का रूप धार लिया। जब तक शहजाद ने काफ़ी गहरा गड्ढा खोद दिया था, उसके बाद शहजाद ने जैसे ही साइम से मूर्ति ली तो जैसे पूरे जंगल में भौचाल आ गया। चारों तरफ से बदरूहों के बैन करने की आवाज़ें, साथ ही दिल दहलाती चीखों पुकार, और यही नहीं बल्कि कुर्बो जवार में हैबतनाक शक्ल वाले हेवले खौफजदा करने के लिए दंदनाने लगे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो दोनों बेहोश होकर गिर जाते, मगर चश्मे ज़दन में शहजाद ने मूर्ति को गड्ढे में डाल दिया। मूर्ति का गड्ढे में गिरना था कि गड्ढे में ज़बरदस्त शोला लपका, और उसके बाद एक बहुत खौफनाक शक्ल की लड़की चीखती हुई बरामद हुई। वो मुजस्सम शोलों में लिपटी पड़ी थी और देखते ही देखते वो जलकर खाकिस्तर हो गई। उसका वजूद ख़त्म हो गया तो पूरे जंगल में सकूत तारी हो गया। साथ ही बरगद का वो दरख्त भी जलकर कोयला हो गया था। हेलो रानी, आज मैं और मेरा दोस्त साइम हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, और हमारे साथ साइम की दोस्त माहा भी है। तुम कहाँ मिलोगी? शहजाद ने रानी से पूछा। और फिर रानी ने जो इंकिशाफ किया तो शहजाद के दिमाग में धमाके होने लगे। शहजाद पर सख्ता तारी हो चुका था। शहजाद, वेरी सॉरी, मैंने तुमसे दिल बहलाने के लिए राब्ता रखा था। अब इसमें मेरा तो कसूर नहीं कि तुमने इसे सच मान लिया, बगैर कोई किसी को देखे। इस कदर आगे जा सकता है। उम्मीद है आइंदा तुम मोहतात रहोगे। और वैसे भी मेरी मंगनी मेरे कज़न से हो चुकी है। वो 2 फैक्ट्रियों का मालिक है। प्लीज़ तुम आइंदा मैसेज या कॉल नहीं करना। मैं ये सिम निकाल कर फेंकूंगी। मैं माजरत चाहती हूँ, खुदा हाफिज़। और फिर मोबाइल ऑफ हो गया। शहजाद ने फिर रानी को बार बार कॉल की, लेकिन नंबर ऑफ मिला। शहजाद को रह रह कर रानी की बेवफाइयाँ याद आ रही थीं। वो मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट चुका था। शहजाद की तो ज़िंदगी ही रानी थी, लेकिन रानी ने बेवफाई करके शहजाद को तड़पने और सिसकने के लिए छोड़ दिया था। उस वक्त शहजाद बहुत रोया, तड़पा, सिसका। उस वक्त शहजाद को साइम और माहा ने बहुत संभाला। शहजाद की हालत अबतर हो गई थी, लिहाजा जल्दी से उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। सब लोग बहुत परेशान थे कि अचानक शहजाद को क्या हो गया, लेकिन साइम और माहा ने सबको हौसला दिया, और फिर काफ़ी इलाज के बाद शहजाद की हालत संभली। वैसे शहजाद की वालदा ने बचपन में शहजाद की मंगनी कर दी थी। वो शहजाद से बहुत प्यार करती थी, लेकिन शहजाद रानी के चक्कर में उलझकर मोहब्बत का दम भरने लगा था। खैर, शहजाद ने घर वालों की पसंद पर अपना सर खम कर दिया और घर वालों की खुशी में खुश हो गया। अब शहजाद भी अपनी कज़न से प्यार करने लगा है, और बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली है। साइम और माहा की शादी भी होने वाली है। वैसे अक्सर शहजाद को रानी की बेवफाई याद आती है तो अपना सर झटक देता है, लेकिन पता नहीं शहजाद को कब तक रानी की बेवफाई याद आती रहेगी।